ایوان میں ہمارے ساتھ جس قسم کا ریپ ہوا ہے اس وقت نہیں حکومت ہے وہ گدھ کی مانند ہو چکی ہے. مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں ہیں, لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں. بند کر دیجئے, یہ ہم نہیں اس کے متحمل, ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے, ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان, یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا. سامنے آئے نا, پیچھے کیوں چھپ کے بیٹھے ہیں, آگے آئیں. ہاں, پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب آپ لوگوں کے کام. اچھا, پڑھنا لکھنا آتا ہو, جس کا ضمیر جاگتا ہو, جس میں اخلاقیات ہو, وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر. آپ جائیں گوڈے گڈے پکڑیں چین کے, سعودی عربیہ کے, امریکہ کے, آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں, فارم 47 کو 45 جو مرضی کر لیں آپ, جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ڈاکٹر زرکا کی طوفانی تقریر پورا ایوان ہلا کر رکھ دیا. 26ویں آئینی ترمیم پر الزام لگا کہ ڈاکٹر زرکا بھی حکومت کے حق میں ووٹ دینے والی ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر زرکا آج میدان میں آئیں. ڈاکٹر زرکا نے تمام تر حقائق پوری قوم کے سامنے رکھ دیے. ان کو کیسے ظلم اور جبر کا سامنا کرنا پڑا, پوری قوم کی چیخیں نکلوا دیا. ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. کہ ہم بورو کریں اور ہم اپنے فالتو کے خرچوں پہ, کوئی کیپٹل ہمارا اس میں سے کوئی فائدہ نہ ہو, لیکن میں اپنے کپڑوں پہ اسپینڈ کروں, میں اپنی گاڑیوں پہ اسپینڈ کروں. ایسے تو کوئی دنیا کا عقل مند آدمی نہیں کرتا. پاکستان کی حکومت 25 کروڑ عوام کو جواب دہ ہے, ہمارے آباء و اجداد کو جواب دہ ہے, جو اپنے گھر چھوڑ کے مہاجر ہو کے اس ملک میں آئے پاکستان کی محبت میں. کیا ہمارے یہ سارے کیبنٹ ممبرز ابھی سے نہیں, 75 سال سے لے کر ابھی تک یہ جواب دہ ہیں جو انہوں نے ہماری عوام کا خون کیا ہے؟ اور کہاں ہیں وہ سارے اشرافیہ؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم این ایز کو, کہاں آپ نے ٹیکس کیا سینیٹرز کو, کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم پی ایز کو, کہاں آپ نے ٹیکس کیا کیبنٹ ممبرز کو, کہاں آپ نے ان سب شوگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شوگر مافیا کا حصہ ہیں, کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں, جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں. اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گدھ کی مانند ہو چکی ہے. مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں ہیں ہمارے. معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی, لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں. بند کر دیجئے, یہ ہم نہیں اس کے متحمل, ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے, ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان, یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا, آپ کا دن کا چین لوٹے گا. دیکھیں, ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے, ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے, ہماری اخلاقیات ہیں. آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں, فارم 47 کو 45 جو مرضی کر لیں آپ, جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس ایوان میں. ہمارے ساتھ جس قسم کا ریپ ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ, جو کمیٹیز اپوزیشن کو ملنی چاہیے تھیں وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے, اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں. کس قسم کا ایوان ہے یہ؟ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں, کوئی جواب دہ نہیں ہے. کدھر ہے فائنانس منسٹری کے لوگ؟ Where are they? آج تو فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں. I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him. But the point is, sir, نہیں. اب جیسے ویلکم کریں. سر دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی. تو سامنے آئے نا, پیچھے کیوں چھپ کے بیٹھے ہیں, آگے آئیں. ہاں, پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب آپ لوگوں کے کام. اچھا سن لیں, دیکھیے جی, میں بجٹ سے پہلے I went to see کہ پاکستان میں آیا کسی کو عقل بھی ہے. میں تو نہ سمجھ بے وقوف جو مرضی ہوں, میں نے کہا کسی کو عقل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے. ادھر 1 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے. احسن اقبال صاحب ارسطو پلاننگ کے, اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی ہوئی ہے نون لیگ, یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں, کیا ان کو سمجھ آتی؟ یہ دیکھیں, ایک ایک چیز 15-16 کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی, سب کچھ ظاہر ہے. ابھی ہماری آنریبل سعدیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا. کیا ہم اندھے ہیں, کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے؟ The word rape has been expired. Good. ٹھیک ہے جی. اچھا پلیز میرا ٹائم نہ لیں, بیکاز بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے. پلیز لیٹ می اسپیک, پلیز لیٹ می اسپیک. I am only, this is the only power I have in this house is to speak, and I am. ٹائم ضائع نہ کریں, she is the most fiery speaker. اچھا جی, 18,000 بلین کا جو آپ کا بجٹ ہے, اس میں سے آدھا تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں,
یہ کس قسم کا بجٹ ہے؟ پچھلا جو IMF کی 23ویں ٹرانچ آئی تھی اس کا 42% آپ نے MNAs کو گرانٹس دیے تھے کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا. اس کو بھی ایکسپنج کر دیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو 1 سے 16 گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو, اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے. اور پھر آپ جناب, اچھا یہ PSDP کا کیا ڈرامہ ہے؟ PSDP آؤٹ موڈڈ, آؤٹ آف, اٹ از اے یوزلیس پروگرام. گاڑیاں اور گھروں کی مراعات یہ بیوروکریٹس اس میں سے لیتے ہیں. بیوروکریسی 10% جو بجٹ کھا جاتی ہے, اور بیوروکریسی دیتی کیا آپ کو سوائے ریڈ ٹیپزم کے کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونے دیتی. آپ کی SIFC کیوں ناکام ہے؟ کیوں ناکام ہے؟ اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ جائیں گوڈے گٹے پکڑیں چین کے, سعودی عربیہ کے, امریکہ کے, لیکن کیا ملے گا؟ جس انسان میں خود اعتمادی اور اپنے پہ فخر نہیں ہے اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے. IMF کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیٹ کر سکتے؟ وی آر دا وکٹمز آف کلائمیٹ چینج. ہمارا کلائمیٹ چینج میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. پیرس کلب آپ کی جتنی بھی موٹس ہوتی ہیں, دے آر سپوز ٹو گیو اس منی. کیوں نہیں مانگتے ان سے؟ کیوں نہیں ان سے نیگوشیٹ کرتے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ؟ نہیں ہے ہم میں اتنا دم, بیکاز ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے نا جی. ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیٹ کرنا جن کا کام ہے وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائق, اگر لائق ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر سے, ہماری کیبنٹ سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ. ہمیں پتا ہے اگر آپ کی فائنانس منسٹری, آپ کی پلاننگ منسٹری میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا, کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو, جس کا ضمیر جاگتا ہو, جس میں اخلاقیات ہو, وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے. آپ اس وقت سوورن ملک نہیں ہیں. آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام در غلام ہیں. 1857 کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں. انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہے, اور باقی جو نہیں ہے ان کی اولاد, انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں. اور باہر جا کے لندن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں, کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں, میں تو 10 دن نہیں رہ سکتی. میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے. کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن؟ پاؤنڈ جو 300 سے زیادہ کا ہے, کیسے آتے ہیں یہ پیسے؟ منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ. $11,000 $11 بلین. سنیں دیکھیں, جب آپ حکومت پہ ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں, تحمل پیدا کریں. سننے کی اپنے میں, آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر زرکا نے آج حکومت اور شہباز شریف کی ایوان میں چیخیں نکلوا دی اور کہا کہ یہ حکومت اتنی ظالم ہے کہ مردہ لاشوں کو کھانے والی گدے ہیں. یہ انہوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا ہے, کبھی بھی اپنی قوم کے بارے میں, قوم کے بچوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. یہ صرف اپنا جیب بھرنا اور اپنے آپ کو آگے کرنا جانتے ہیں. آج ڈاکٹر زرکا بڑے عرصے بعد کھل کر حکومت پر پھٹ پڑی.